أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں پہلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس کا مضمون گزشتہ چند خطبوں سے چل رہا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہم نے تمہیں وہ رسول بھیج دیا جو اس دعا کی قبولیت کا نشان ہے کہ وہ رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے مبعوث ہوا، جس نے دنیا میں ایک عظیم انقلاب پیدا کرنا تھا اور کیا۔ اس دعا میں مانگی گئی چاروں باتوں کا میں گزشتہ خطبوں میں کچھ حد تک بیان کر چکا ہوں۔ یہ مضمون شروع کرتے وقت میں نے چند جمعے پہلے یہ دونوں آیات پڑھی تھی اور مختصراً ذکر کیا تھا کہ اس دعا کے مانگنے کے الفاظ میں اور خدا تعالیٰ کے قبولیت کے اعلان کے الفاظ میں ترتیب کا کچھ فرق ہے، لیکن اس میں حکمت ہے، اور حکیم خدا کا کوئی کام بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ یوں ہی نہیں کہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے اور بلا وجہ ہو گئے۔ ان الفاظ کا یعنی اس عظیم رسول کی ان چار خصوصیات کا جو اس اعلیٰ معیار کی تھیں کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں، صرف اور صرف
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہی خاصہ تھی. جیسا کہ میں نے اس مضمون کے ابتدا میں کہا تھا کہ اس فرق کو بھی بیان کروں گا کہ کیوں یہ فرق ہے، تو اس وقت میں وہی کچھ بیان کرنے لگا ہوں. قرآن کریم میں 2 جگہ، دوسری جگہ پر بھی یہ بیان ہوا ہے. ایک سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یعنی اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اس نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا. وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. دوسری جگہ سورہ جمعہ میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا. وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے. تو یہ دونوں جگہ بلکہ تینوں جگہ جیسا کہ میں نے کہا ترتیب ان آیات میں ایک طرح ہے جہاں قبولیت کا اعلان ہو رہا ہے، اور دعا کی ترتیب سے فرق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں تزکیہ کو آخر میں رکھا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ دعا قبول ہوگی اور وہ رسول جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی یہ کام کرتا ہے، تو اس میں تزکیے کو آیات کی تلاوت کے بعد رکھا ہے. اس فرق پر چند مفسرین نے روشنی ڈالی ہے، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا مفسرین نے جو پہلے تھے گزرے ہیں انہوں نے زیادہ تفصیل بیان نہیں کی. مثلا علامہ علوسی نے لکھا ہے کہ تزکیے کو تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کے درمیان اس لیے رکھا ہے کہ بتایا جائے کہ ان چاروں امور کی ایک بات نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ 4 الگ الگ امور ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ بڑی نعمت ہے. دوسری بات کہتے ہیں کہ تلاوت آیات کو پہلے اس لیے رکھا گیا ہے کہ تزکیے کے لیے پہلے مخاطبین کو تیار کرنا ضروری تھا، اس کے بعد تزکیے کو رکھا، کیونکہ یہ پہلی صفت ہے جسے مومنوں کو سب سے پہلے اپنانا چاہیے، کیونکہ اچھی صفات کو اپنانے سے پہلے بری عادات کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد تعلیم کو رکھا گیا کیونکہ ایمان کے بعد ہی تعلیم حاصل کی جاتی ہے. تاہم سورہ بقرہ کی آیت میں تعلیم کو تزکیے سے پہلے شاید اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ خوبیوں کو اپنانا زیادہ اہم ہے. تو اس طرح ایک اور مفسرین نے بھی اس ترتیب کے جو الفاظ ہیں ان پر مختصر بحث کی ہے. اس لیے اس فرق کو واضح کرنے کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے زیادہ وسیع تفصیل کی ہے، اس سے میں نے استفادہ کیا ہے جو بیان کروں گا. دعائے ابراہیمی کی بنیاد اس بات پر ہے کہ نبی مبعوث ہونے کے بعد
اپنے پر نازل ہونے والی وحی پیش کرتا ہے، پھر اپنی تائید میں ہونے والے نشانات اور معجزات کو پیش کرتا ہے، پھر جس طرح احکامات نازل ہوتے جاتے ہیں وہ احکامات کی حکمتیں بیان کرتا ہے، اور آخر کار اس وحی کو سننے، ان معجزات کو دیکھنے جو نبی نے دکھائے ہوتے ہیں، اور ان احکامات کو سمجھنے کے بعد پھر جو جماعت تیار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے تقدس عطا فرماتا ہے۔ یہ پاک لوگوں کی جماعت ہے جو پھر اس پیغام کو آگے پہنچاتی ہے اور غلبہ حاصل کرتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تزکیے کو سب سے آخر میں رکھنے کی۔ تو یہ ایک ظاہری تقسیم ہے، اس میں کمزور ایمان والوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے اس میں ایمان میں ترقی اور روحانیت کو پہلے رکھا ہے، اور علوم ظاہری والی باتیں جو ہیں بعد میں لی ہیں۔ بس ایمان میں ترقی اور روحانیت میں ترقی اور معرفت کے پیدا ہونے کا پیدا ہونا جو ہے کے لیے ضروری ہے، معرفت کے پیدا ہونے کے لیے بات ضروری ہے کہ وہی پر ایمان ہو۔ جب یہ ایمان بالغیب ہوگا تو ایسی نظر بھی پھر عطا ہوگی جو ان نشانات اور معجزات کو دیکھنے والی ہوگی، اور جب یہ نشانات اور معجزات نظر آئیں گے اور تزکیہ نفس میں ترقی ہوگی تو پھر اس ترقی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنانے کی کوشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اپنانے سے ایمان میں پھر مزید ترقی پیدا ہوگی، تمام نفسانی قدورتیں صاف ہو جائیں گی، تمام علائشوں سے دل پاک ہو جائے گا۔ بس یہ وجہ ہے کتاب اور حکمت پر تزکیے کے تقدم کی، کیونکہ کتاب پڑھنا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، اس میں سے حکمتیں تلاش کرنا، یہ ظاہری علم کی چیزیں ہیں، اور یہ باتیں یعنی کتاب اور حکمت کو آخر پر رکھ کر یہ اشارہ فرمایا کہ ایک انسان کی زندگی کا اصل مقصود نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ اور احکامات کی حکمتیں نہیں ہیں، بلکہ اصل مقصود تزکیہ نفس ہے، اور ہونا چاہیے۔ اگر ظاہری نمازیں کوئی لمبی لمبی پڑھتا ہے اور نفس کی اصلاح نہیں، یا اگر زکوٰۃ دیتا ہے اور ناجائز کمائی کر رہا ہے، یا اگر حج کیا ہے اور دل میں یہ ہے کہ دوسروں کو پتہ لگے کہ میں حاجی ہوں، یا اس لیے کہ کاروبار زیادہ چمکے، کئی لوگ کاروباری لوگ اس لیے بھی حج پہ جاتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود نے ایک بیان کیا ہوا ہے کہ جب میں حج پہ گیا تو ایک لڑکا میرے ساتھ تھا، حج کر رہا تھا، تو میں نے، اور نہ نمازیں تھیں نہ دعائیں پڑھ رہا تھا، بلکہ کوئی گانے گنگنا رہا تھا، تو میں نے پوچھا تم اس لیے حج پہ آئے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہماری دکان ہے اور اسی وہی کاروبار ایک مقابلے پہ ایک اور آدمی بھی کر رہا ہے، تو اور وہ اب حج کر کے آیا جس کی وجہ سے اس کی کاروبار زیادہ چمکا ہے۔ تو میرے باپ نے کہا کہ تم بھی جا کے حج کر آؤ۔ مجھے تو پتہ نہیں حج کیا ہوتا ہے، بس اس لیے میں آیا ہوں تاکہ ہمارا کاروبار چمکے۔ تو یہ حال ہوتا ہے حاجیوں کا۔ تو اگر اس طرح کے حج ہیں تو پھر اس کتاب کی تعلیم پر عمل جو بے فائدہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حاجی کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ اس نے کسی شخص کی دعوت کی، اور جب دعوت پہ آیا تو وہ امیر آدمی تھا جو حج کر کے آیا تھا، تو اس بزرگ کے سامنے اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ فلاں چیز فلاں تشریح میں رکھ کے لاؤ جو میں پہلے حج پہ لے کے آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ فلاں چیز فلاں تشریح میں لاؤ
جو میں دوسرے حج پہ لے کے آیا تھا. پھر کہنے لگا کہ فلاں چیز فلاں تشریح میں لاؤ جو میں تیسرے حج پہ لے کے آیا تھا. تو اصل مقصد اس کا یہ بتانا تھا کہ میں نے حج کیے ہیں. اس میں ایک بزرگ مہمان نے کہا تیری حالت کا بڑی قابل رحم ہے, تو نے تو اس اظہار سے اپنے تینوں حج ضائع کر دیے. بس یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ کتاب کی کس تعلیم پر عمل کا مقصد کتاب کی کسی تعلیم پر عمل کا مقصد تزکیہ نفس ہے, کسی بھی تعلیم پر جو بھی عمل کرتے ہیں آپ. اس لیے تزکیہ مقدم رکھا گیا ہے. اور اس عظیم رسول کے صحبت یافتوں نے اپنے دلوں کا تزکیہ کیا. تعلیم تو اترتی رہی ساتھ ساتھ, تقویٰ کے معیار بھی بڑھتے رہے, لیکن پاکیزگی دلوں کی پہلے پیدا ہو گئی تھی. آہستہ آہستہ ترقی تو ہوتی رہی, لیکن دل صاف ہو گئے تھے. پہلے دن سے ہی ان صحابہ کا تزکیہ ہو گیا تھا. تبھی تو اس تزکیہ کی وجہ ہی تھی نا جو شراب کے مٹکے توڑے گئے تھے حکم آتے ہی. کسی نے دلیل نہیں مانگی, حکم پہ عمل کیا. تو اصل چیز دلوں کی پاکیزگی ہے جو اس عظیم رسول نے کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ کا ہر عمل, آپ کا اٹھنا بیٹھنا بصیرت رکھنے والوں کے لیے ایک نشان تھی. چنانچہ آپ کے قریبیوں میں جیسے حضرت خدیجہ ہیں, حضرت ابوبکر ہیں, حضرت علی ہیں, انہوں نے وحی کے اترنے کے ساتھ ہی آپ کو قبول کر لیا تھا اور علم و معرفت میں پھر بڑھتے چلے گئے. انہوں نے تفصیلی تعلیم اور حکمتوں کی تلاش نہیں کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے. جب آئے واپس تو کسی نے کہا تیرے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے. وہ سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتانے کی کوشش کی کہ یہ تعلیم اتری ہے. حضرت ابوبکر نے عرض کی کہ مجھے تعلیم اور حکمت اور دلیل نہیں چاہیے. میں تو آپ کو بچپن سے جانتا ہوں. ایسا ذکی انسان کوئی غلط بات نہیں کر سکتا. بس یہ جو آیات ہیں اس مزکی کے ہر لفظ میں ان پاک باتوں کو نظر آئیں جنہوں نے انہیں قبول کیا. لیکن کور باطن جو تھے وہ واضح آیات اور کتاب کی پاک کرنے والی پر حکمت تعلیم کو دیکھ کر بھی اس فیض سے محروم رہے. پھر تزکیے کے بعد تعلیم کتاب کو حکمت پر مقدم کیا گیا, یعنی اس سے پہلے رکھی گئی ہے کتاب حکمت سے, کیونکہ اعلیٰ ایمان والا شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے محبوب کا کیا حکم ہے. وہ دلیلوں کی تلاش میں نہیں رہتا بلکہ سمعنا و اطعنا کہتا ہے کہ ہم نے حکم سن لیا ہے اور ہم اس کے دل سے فرمانبردار ہو چکے ہیں. ہمارے پچھلے تجربات بھی یہی ثابت کرتے ہیں کہ ہر حکم پر عمل کرنے سے ہمارے دلوں کا تزکیہ ہوا ہے. اس لیے یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پر خدا تعالیٰ کی طرف سے اترے ہوئے اس حکم میں بھی کوئی حکمت ہوگی, چاہے ہمیں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے. ہمارا اصل مقصود تو محبوب حقیقی کی رضا حاصل کرنا ہے جو اس پیارے نبی کے ساتھ جڑ کر اس کے کہے ہوئے لفظ پر عمل کرنے سے ملتی ہے. بس حکمتیں تو اس حکم کی جو بھی حکم آئے بعد میں سمجھ آتی رہیں گی, لیکن اپنے محبوب کی اطاعت
ہم ابھی فوری کرتے ہیں۔ یہ فلسفیوں اور کمزور ایمان والوں کا کام ہے کہ حکمتوں کے سراغ لگاتے پھریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان العجائز اختیار کرنے کی اس لیے تلقین فرمائی ہے، لیکن جہاں تکبر اور فلسفہ میں انسان پڑے گا تو تزکیہ نہیں ہو سکتا، اور پھر ایمان میں ترقی تو کیا، جب تکبر آدمی میں آ جائے تو پھر قبول کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ بس حکمت کا علم ہونا ایک کامل مومن کے لیے ضروری نہیں ہے ایمان لانے کے لیے، اور جس کا ایمان صرف دلائل کی حد تک ہو اس کو حکمت کی بھی ضرورت ہے، اور یہ کمزوری ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ بس نبی کا تزکیہ کرنا، اس کا حکم دینا اور اس حکم کو ماننا اور نبی کی باتیں سن کر اپنے دلوں کو پاک کرنے کی کوشش، یہ کامل الایمان لوگوں کا شیوا ہے، اور ناقص ایمان حکمت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے ہر قسم کی تباہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم رسول پر وہ تعلیم اتاری جس میں ہر حکم کی حکمت بیان ہوئی ہے۔ بس یہ خاصہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کا، جو ہر قسم کی تباہی اور مزاج کے لوگوں کے لیے مکمل تعلیم ہے، کسی کے لیے کوئی فرار کی جگہ نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دین العجائز کو ہی کامل ایمان والوں کا خاصہ فرماتے تھے۔ ہمیں حکمتوں کے بجائے پہلے ایمان میں مضبوطی کی کوشش کرنی چاہیے، پھر حکمتیں بھی سمجھ آ جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہمیں یہی سکھلاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ تب نجات پاؤ گے۔ یہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا کہ تم ان عقائد پر جو نبی علیہ السلام نے پیش کیے، دلائل فلسفیہ اور براہین یقینیہ کا مطالبہ کرو، اور جب تک علوم ہندسہ اور حساب کی طرح وہ صداقتیں کھل نہ جائیں، یعنی ایک اور ایک دو کی طرح ثابت نہ ہو جائیں ہر چیز، تب تک ان کو مت مانو۔ ظاہر ہے کہ اگر نبی کی باتوں کو علوم حسیہ کے ساتھ وزن کر کے ہی ماننا ہے تو وہ نبی کی مطابقت نہیں ہے۔ بلکہ ہر یک صداقت جب کامل طور پر کھل جائے خود واجب التسلیم ٹھہرتی ہے، خواہ اس کو ایک نبی بیان کرے خواہ غیر نبی۔ یعنی ظاہری اگر باتوں پر جا کے لینا ہے، سچائی ظاہر ہو گئی، کھل گئی، پھر تو کوئی بھی بات کرے اس کو لوگ مان ہی لیتے ہیں، وہ ایمان بالغیب نہیں ہوتا۔ غیر نبی بھی اگر کوئی ایسی بات کرے تو وہ بھی لوگ مانتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں بلکہ اگر ایک فاسق بھی بیان کرے تب بھی ماننا ہی پڑتا ہے۔ جس خبر کو نبی کے اعتبار پر اس کی صداقت کو مسلم رکھ کر ہم قبول کریں گے، وہ چیز ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ گو عند العقل صدق کا بہت زیادہ احتمال رکھتی ہو، مگر کذب کی طرف بھی کسی قدر نادانوں کا وہم جا سکتا ہو۔ یعنی عقل طور پہ اگر دیکھیں تو سچائی اس میں نظر آتی ہو، آ سکتی ہو، مگر اس میں جو ایسے لوگ ہیں جو پوری طرح سوچتے نہیں، اس کو جھوٹ کی طرف بھی لے جا سکتے ہوں، ایسی بات ہو جو بالکل واضح نہ ہو۔ فرمایا تاہم صدق کی شک کو اختیار کر کے اور نبی کو صادق قرار دے کر اپنی نیک ظنی اور اپنی فراست دقیقہ اور اپنے ادب اور اپنے ایمان کا اجر پا لیں، یہی لب لباب قرآن کریم کی تعلیم کا ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ لیکن حکماء اور فلاسفر اس پہلو پر چلے ہی نہیں، اور وہ ہمیشہ ایمان سے لاپرواہ رہے اور ایسے علوم کو ڈھونڈتے رہے جس کا فی الفور
قطعی اور یقینی ہونا ان پر کھل جائے، مگر یاد رہے کہ خدا تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا حکم فرما کر مومنوں کو یقینی معرفت سے محروم رکھنا نہیں چاہا، بلکہ یقینی معرفت کے حاصل کرنے کے لیے ایمان ایک زینہ ہے، جس زینے پر چڑھنے کے لیے بغیر سچی معرفت کو طلب کرنا ایک سخت غلطی ہے۔ لیکن اس زینے پر چڑھنے والے معارف صافیہ اور مشاہدات شافیہ کا ضرور چہرہ دیکھ لیتے ہیں، ان کو صاف کھلے معارف بھی نظر آ جاتے ہیں جو چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو بڑے تسلی دینے والے مشاہدات بھی نظر آتے ہیں۔ جب ایک ایماندار بحیثیت ایک صادق مومن کے احکام اور اخبار الہی کو محض اس جہت سے قبول کرتا ہے کہ وہ اخبار اور احکام ایک مخبر صادق کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائے ہیں، تو عرفان کا انعام پانے کے لیے مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے یعنی ایک سچا مومن جو ہے وہ جو احکامات دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، یا نبی کے ذریعے سے احکامات اترتے ہیں ان کو، یا جو خبریں اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو، صرف اس لیے نظر سے قبول کرتا ہے کہ یہ ایک سچے خبر دینے والے کی طرف سے خدا تعالیٰ سچے خبر دینے والے نے خدا تعالیٰ کی طرف سے اطلاع پا کر خبریں دی ہیں، تو پھر اس کو اس کا عرفان بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہی قانون ٹھہرا رکھا ہے کہ پہلے وہ امور غیبیہ پر ایمان لا کر فرما برداروں میں داخل ہوں، اور پھر عرفان کا مرتبہ کر کے سب عقدے ان کے کھولے جائیں۔ تو پہلے جو ہے فرما برداری ضروری ہے، سمینا و اطاعنا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر اس کو عرفان بھی حاصل ہو جائے گا، اس کی حکمتیں بھی معلوم ہو جائیں گی۔ لیکن افسوس کہ جلد باز انسان ان راہوں کو اختیار نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ وعدہ ہے کہ جو شخص ایمانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لے ہوئے، تو وہ اگر مجاہدات کے ذریعے سے ان کی حقیقت دریافت کرنا چاہے، وہ اس پر بذریعہ کشف اور الہام کے کھولے جائیں گے۔ پہلے ایمان لانا ضروری ہے، پھر مجاہدات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اطلاع دے گا اور اس کے ایمان کو عرفان کے درجہ تک پہنچایا جائے گا۔ بس یہ ہے وہ طریق جو کامل ایمان میں کامل بننے والوں کے لیے ضروری ہے۔ پھر ان دو آیات میں ایک اور فرق بھی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت دعا کے اعلان کے الفاظ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے آخر میں عرض کی انک انت العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جب جواب دیتا ہے تو فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس فرق کو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم نے عزیز و حکیم صفات کے واسطے سے دعا کی تھی کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں وہ اپنی سوچ کے مطابق مانگ رہا ہوں، لیکن جس زمانے میں یہ نبی مبعوث ہونا ہے اور پھر تا قیامت جس کی آیات اور تعلیم تزکیہ بھی کرنا ہے اور حکمت بھی سکھانی ہے، اس زمانے کی ضرورتوں کو تو بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اس وقت اے اللہ تو اپنی صفت عزیز اور حکیم کے ساتھ اس زمانے کی ضروریات کو پورا فرمانا اس نبی کے ذریعے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما کر اس آیت میں کہ رسول یہ کام کرتا ہے آخر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یعنی یہ رسول تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ بس اس عظیم نبی پر وہ آیات اور کتاب اتری جن میں ایسی تعلیم بھی ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس نبی کی تعلیم میں ایسی باتیں بھی ہیں جو
جو دوسری جو پرانی تعلیمات ہیں ان سے زائد ہیں. بعض ایسی پیشگوئیاں ہیں جن کا زمانے کے ساتھ ساتھ انسان کو ادراک ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے، ظاہر ہوتی ہیں. ان میں سے بعض باتوں کا میں گزشتہ خطبوں میں ذکر کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محکمات اور متشابہات کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. یعنی وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے، جس کی بعض آیتیں تو محکم آیتیں ہیں جو اس کتاب کی جڑ ہیں، اور کچھ اور ہیں جو متشابہ ہیں. بس محکم آیات دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ وہ باتیں بھی میں نے اتاری ہیں جنہیں تم پہلے نہ جانتے تھے، اور وہ باتیں بھی ہیں جو پہلی شریعتوں میں آ بھی چکی ہیں. بعض ایسی ہیں جو واضح ہیں، بعض ایسی ہیں جن کو سوچنے کی ضرورت ہے. محکم کے معنی لغتوں میں یہ لکھے ہیں کہ جو کسی بھی قسم کی تبدیلی یا تحریف سے محفوظ کر دی گئی ہو، یہ محکم ہے. دوسری، جس میں کسی بھی قسم کے ابہام کا شائبہ نہ ہو. تیسری بات، جو معنوی لحاظ سے اور اپنی شوقت کے لحاظ سے فیصلہ کن ہو. تو یہ محکمات ہیں. اور متشابہ وہ چیز کہلاتی ہیں جس کے مختلف معنی کیے جا سکیں، یا جس کا کچھ حصہ دوسری ویسی اسی طرح کی چیزوں سے مشابہ ہو. اب جو تزکیے سے آ رہی ہیں وہ اس تعلیم کے حقیقی پیغام کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں. پھر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جس کے حقیقی معنی محکم احکامات کے خلاف نہ ہو. متشابہ کے یہ معنی بھی ہیں کہ بعض دفعہ بعض ظاہری الفاظ شبہ میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے جو حقیقی معنی ہیں، جو واضح احکامات، محکم احکامات ہیں قرآن کریم کی جو جڑ ہیں، ان کے خلاف نہیں ہونے چاہیے. اگر ان کے خلاف جاتے ہیں تو پھر اس کی وجہ تلاش کرنی ہوگی. تو اس لیے ان متشابہات کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے جو محکم احکامات سے تطابق رکھتے ہوں. متشابہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ بغیر حقیقی غور و فکر کے صحیح طریق سے، ایک یہ بھی مطلب ہے کہ بغیر حقیقی غور و فکر کے صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ سکتے. اس کے لیے پھر دلوں کو پاک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. بس وہ عزیز خدا جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، ایسے تزکیہ شدوں کے دلوں کے دروازے کھولتا اور انہیں حکمت کے موتی اکٹھے کرنے کی توفیق دیتا ہے. تو یہ عظیم رسول جو قیامت تک کے زمانے کے لیے مبعوث ہوا، اس کی تعلیم کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، جیسے میں پہلے ایک خطبے میں یہاں بیان کر چکا ہوں. اس تعلیم کو بدلنے کی کوشش کی گئی، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے. اس مزکی اعظم کی اتباع میں ہر صدی میں مجدد آتے رہے اور ان آیات و تعلیم کے ذریعے سے تزکیہ کا کام کرتے رہے. علماء اور فقہا پیدا ہوتے رہے جو احکامات کی وضاحت کرتے رہے اور حکمت سکھاتے رہے. آج کل کے نام نہاد علماء کی طرح نہیں جو بے تکی باتیں کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ فیصل آباد میں 74 کی بات ہے، ایک مسجد سے مولوی صاحب خطبہ دے رہے سورہ اخلاص پڑھ کے، قل هو اللہ احد کے بعد انہوں نے اس کی تشریح یہ کی تھی کہ قرآن شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احمدی جھوٹے ہیں. یہ احمد مرزائی کا تھا.
اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو یہ نتیجہ تو نکلتا ہے کہ خدا کا بیٹا بنانے والے غلط اور جھوٹے ہیں، یا یہ نتیجہ تو نکالا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو قبروں کو پوجنے والے ہیں اور غلط قسم کی پیر پرستی میں مبتلا ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ لیکن ہم تو اس مزکی کے عاشق صادق کو ماننے والے ہیں جو توحید کا پھیلانے والا تھا، اور جس کے ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا تھا الہاماً کہ خذ التوحید التوحید یا ابناء الفارس، کہ توحید کو پکڑو، توحید کو پکڑو اے ابناء فارس کے بیٹو۔ بس اگر جھوٹے ہیں تو یہ لوگ ہیں، ہم نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے سامان عطا فرمائے اس تعلیم کے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں بیان کیا ہے اس مزکی سے کیے گئے وعدے کے مطابق مسیح موعود اور مہدی موعود کو بھیجا جو خاتم الخلفاء کہلائے۔ قرآن کریم میں اس کا یوں ذکر آتا ہے، سورہ جمعہ کی آیات ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کہ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں، وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت۔ ان آیات میں سے جو پہلی آیت ہے امی لوگوں میں سے عظیم رسول کے مبعوث ہونے کی خبر ہے۔ یہاں پھر جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے اعلان کا اعادہ کیا گیا ہے، اور واضح اعلان آخر میں ہے کہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہونے کے الفاظ سورہ آل عمران کی اس حوالے سے آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ان خصوصیات کا ذکر کرنے سے پہلے، یعنی جو نبی نے آ کر 4 باتوں پر عمل کرنا تھا، یہ کروانا تھا، یہ ذکر ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے جو ان میں ایک رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بس اس زمانے میں جب بحر و بر میں فساد برپا تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوا ان لوگوں پر کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جس نے انہیں آیات سنائی، پاک کیا، تعلیم، کتاب اور حکمت دی، اور انہی عربوں نے جو جاہل کہلاتے تھے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سورہ جمعہ میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس خدا نے ان ان پڑھ لوگوں پر احسان کرتے ہوئے رسول بھیجا، انہیں پاک کرنے اور اللہ کا قرب دلانے کا باعث بنا، کیا اس عظیم رسول کا زمانہ ختم ہو گیا کہ پھر 1000 سال سے وہی اندھیرا زمانہ جو ہے وہ چلتا چلا جائے؟ وہی زمانہ لوٹ کر آ گیا دوبارہ چند سو سالوں کے بعد، سوائے ایک چھوٹے چھوٹے گروہوں کے جن کے دائرے محدود ہیں، کہیں روشنی نظر نہیں آتی رہی اس 1000 سال میں جو پچھلا اندھیرا دور گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو احسان کرنے والا ہے ان لوگوں پر تو احسان کر دیا جو مشرکین تھے،
اور جو امت میں سے تھے جو دعائیں مانگ رہے تھے کوئی اصلاح کرنے والا آئے، ان پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں کیا، تو یہ تو کوئی عظمت نہ ہوئی، یہ تو قیامت تک کے لیے تعلیم قائم رکھنے کا وعدہ پورا کرنا نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر بزا نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس کی ہر چیز جو بھی زمین و آسمان میں ہے تسبیح کرتی ہے اور اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ وہ عزیز ہے اور ہر چیز پر غالب ہے، تو کیا عزیز خدا اور حکیم خدا سے یہ توقع کرتے ہو کہ وہ اب دنیا کو بھٹکنے دے گا؟ کیا یہ حکمت ہے کہ اس تعلیم کو سنبھالا نہ جائے جو دنیا کی نجات کے لیے آخری تعلیم ہے؟ خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچ تو بڑی محدود سوچ ہے اور بزنی ہے۔ بس اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو، اس عظیم رسول کی طرف منسوب کرتے ہو جس کی تعلیم تا قیامت دلوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس تعلیم کی روشنی دکھانے کے لیے محدود پیمانے پر نہیں جیسا کہ سابقہ صدیوں میں آتے رہے، بلکہ وسیع پیمانے پر پاک کرنے کے لیے اور کمزور دلوں اور دنیا داروں اور فلسفیوں میں بھی پاکیزگی اور حکمت کے بیج ڈالنے کے لیے آخرین میں پھر یہ نبی مبعوث ہوگا جو اپنے اس جسم کے ساتھ نہیں بلکہ برودی رنگ میں مبعوث ہوگا، اور یہ اس خدا کا فیصلہ ہے جو عزیز اور حکیم ہے، اور اس خدا کی طاقتوں کو محدود نہ سمجھو، اس کے فیصلوں کو بغیر حکمت کے نہ سمجھو۔ بس جس طرح اس عظیم نبی نے ایک پاک جماعت کا قیام کیا تھا اور بگڑے ہوئوں کو خدا سے ملایا تھا، اس نبی کا غلام بھی اس بگڑے زمانے میں خدا سے ملانے کا کام کرے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے اور وہ ہوگا کون جو آخری میں مبعوث ہوگا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان سریہ پر بھی چلا گیا تو ان کی نسل میں سے ایک شخص اسے زمین پر واپس لے آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن کے الفاظ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا اور اسلام کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ بس ہر غور کرنے والا ذہن اور ہر دیکھنے والی آنکھ یہ دیکھتی ہے اور اظہار کرتی ہے کہ آج کل یہی حالات ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس عظیم رسول کو بھیج کر جو دین قائم کیا اور جس نے تا قیامت رہنا ہے، اس کے اس شان و شوکت سے قائم رہنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو بھیجا ہے۔ بس ہم احمدی کہلانے والوں کی اب دوہری ذمہ داری ہے کہ ایک تو اپنے پاک ہونے اور اس کتاب پر عمل کرنے کی طرف مستقل توجہ دیں، دوسرے اس پیغام کو ہر شخص تک پہنچانے کے لیے ایک خاص جوش دکھائیں تاکہ کسی کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ ہم تک تو یہ پیغام نہیں پہنچا، کیونکہ آج سوائے احمدی کے کوئی نہیں جس کے سپرد امت مسلمہ کے سنبھالنے کا کام کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے اسلام کے نام نہاد چیمپئن تو نظر آئیں گے اور بزم خیش اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والے بھی ہوں گے، ہر گروہ اور ہر فرقہ جو ہے اصلاح کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن کیونکہ ایمان سے آ رہی ہیں اس لیے ہر طرف یہی شور ہے کہ مسلمانوں کو سنبھالو، اور اس گروہ بندی اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے انکار کی وجہ سے
یہ جو علیحدہ ہر گروہ بنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے انکار کی وجہ سے دلوں کی پاکیزگی ختم ہو رہی ہے، تعلیم و حکمت سے عاری ہو رہے ہیں اور دشمن کے پنجے میں جکڑے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی یہ آواز اٹھتی ہے کہ خلافت ہونی چاہیے، لیکن یہ سب جس وجہ سے ہو رہا ہے وہ نہیں سوچتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ خدا ہے جس نے ایسے وقت میں رسول بھیجا کہ لوگ علم اور حکمت سے بے بہرہ ہو چکے تھے، اور علوم حکمیہ دینیہ جن سے تکمیل نفس ہو اور نفوس انسانیہ علمی اور عملی کمال کو پہنچیں بالکل گم ہو گئی تھی۔ اور لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی خدا اور اس کی صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے تھے۔ تب ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے اپنا رسول امی بھیجا، اور اس رسول نے ان کے نفسوں کو پاک کیا اور علم الکتاب اور حکمت سے ان کو مملو کیا، یعنی نشانوں اور معجزات سے مرتبہ یقین کامل تک پہنچایا اور خدا شناسی کے نور سے ان کے دلوں کو روشن کیا، اور پھر فرمایا کہ ایک گروہ اور ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، وہ بھی اول تاریکی اور گمراہی میں ہوں گے اور علم اور حکمت اور یقین سے دور ہوں گے۔ تب خدا ان کو بھی صحابہ کے رنگ میں لائے گا، یعنی جو کچھ صحابہ نے دیکھا وہ ان کو بھی دکھایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا صدق اور یقین بھی صحابہ کے صدق اور یقین کی مانند ہو جائے گا۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے وقت سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس، یعنی اگر ایمان ثریا پر یعنی آسمان پر بھی اٹھ گیا ہوگا تب بھی ایک آدمی فارسی الاصل اس کو واپس لائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک شخص آخری زمانے میں فارسی الاصل پیدا ہوگا، اس زمانے میں جس کی نسبت لکھا گیا ہے کہ قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا، یہی وہ زمانہ ہے جو مسیح موعود کا زمانہ ہے، اور یہ فارسی الاصل وہی ہے جس کا نام مسیح موعود ہے، کیونکہ صلیبی حملہ جس کے توڑنے کے لیے مسیح موعود کو آنا چاہیے وہ حملہ ایمان پر ہی ہے، اور یہ تمام آثار صلیبی حملے کے زمانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور لکھا ہے کہ اس حملے کا لوگوں کے ایمان پر بہت برا اثر ہوگا۔ وہی حملہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں دجالی حملہ کہتے ہیں۔ آثار میں ہے کہ اس دجال کے حملے کے وقت بہت سے نادان خدائے لا شریک کو چھوڑ دیں گے، اور بہت سے لوگوں کی ایمانی محبت ٹھنڈی ہو جائے گی، اور مسیح موعود کا بڑا بھاری کام تجدید ایمان ہوگا، کیونکہ حملہ ایمان پر ہے، اور حدیث لوکان الایمانوں سے جو شخص فارسی الاصل کی نسبت ہے یہ بات ثابت ہے کہ وہ فارسی الاصل ایمان کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے آئے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں سوچ کر دیکھو کہ 1300 برس میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا؟ اس زمانے میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے، کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشابہت ہے۔ وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے دیکھا، وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بتازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا، وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دل آزاری اور بد زبانی اور قطع رحمی وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا، وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے حاصل کیا۔ بتیرے ان میں سے ہیں کہ نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے روتے تھے۔ بتیرے ان میں ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور الہام الہی سے مشرف ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوتے تھے۔ بتیرے ان میں ایسے ہیں کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لیے ہمارے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خرچ کرتے تھے۔ ان میں ایسے لوگ کئی پاؤ گے جو موت کو یاد رکھتے اور دلوں کے نرم اور سچی تقوی پر قدم آ رہے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت تھی،
وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے اور ان کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے بھر رہا ہے اور آسمانی نشانوں سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسا کہ صحابہ کو کھینچتا تھا۔ غرض اس جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخرین منہم کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہیں، اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا۔ بس یہ جو انقلاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اس کو جاری رکھنا جماعت کے ہر فرد کا فرض ہے، نہیں تو ہم بھی اسی طرح گناہ گار ٹھہریں گے جس طرح وہ پہلے جو ایمان کو ضائع کرنے والے ٹھہرے تھے۔ لوگ تو انشاءاللہ پیدا ہوتے رہیں گے جو اس پیغام کو، اس کتاب کو، اس تعلیم کو اپنے اوپر لاگو بھی کریں گے، لیکن ہم میں سے ہر فرد کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی اس تعلیم سے روگردانی کرنے والے نہ ہوں اور کبھی اپنے دلوں کی پاکیزگی ختم کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر